عالم میں اللہ کی دو مخلوقات ایسی ہیں جو بنی آدم کے قلوب یعنی مرکز نفس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک خیر اور خوش نصیبی کے ساتھ اثر انداز ہے اور دوسری شر اور بدبختی کے ساتھ۔ ان دونوں میں سے ایک کا نام ملک یعنی فرشتہ ہے، جس کی تخلیق اللہ کی رحمت کے نور سے ہوئی ہے، جبکہ دوسری شیطان ہے جس کی تخلیق اس کے غضب کی آگ سے ہوئی ہے۔ انسانی نفس اور قلب پر اثرات ذہن میں بننے والی ادراکی صورتوں کے ذریعے ہی پڑتے ہیں۔ یہ صورتیں خواہ حسی ہوں یا خیالی ہوں یا عقلی ہوں، ان تمام کو وجود خدا اور اس کے ملائکہ وغیرہ کے فیض سے ملتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو انسانی علم و ادراک میں غلطیوں اور فریب جیسے شر بھی کیا خدا اور اس کے ملائکہ کی وجہ سے ہیں؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ خدا اور اس کے ملائکہ کے فیض یافتہ ان ادراکات میں اس قسم کے شر کا مبدا یا پھر تو شیطان کی شمولیت ہوتی ہے یا خود انسانی حدود کی شمولیت ہوتی ہے۔ خدا اور اس کے ملائکہ ہرگز نہیں ہوتے۔ لیکن شیطان کون ہے اور کس طرح انسان میں غلطی اور گمراہی پیدا کرتا ہے؟ ان سوالات کے جواب کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شیطان کی تخلیق کیسے اور کیوں کر ہوتی ہے۔ ملا صدرہ کی زیر نظر تحریر میں جو اللہ کی رحمت کے نور اور اس کے غضب کی نار کا ذکر ہے، تو یہاں نور سے مراد وجود ہے اور نار یعنی آگ سے مراد اس وجود کی حد ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ درندوں وغیرہ کے حملوں سے بچنے کے لیے آگ کا حصار بناتے تھے، یعنی ایسی حد جس کو کوئی درندہ عبور نہ کر سکے۔ یوں آگ علامت ہے حد کی۔ پھر آگ چونکہ انسان کے لیے شدید تکلیف دہ شے ہے، اس لیے آگ انسان کے لیے بذات خود بھی ایک حد ہے۔ اس لیے یہی مناسب لگتا ہے کہ آگ کو حد کی علامت گردانا جائے، یعنی شیطان حدود سے تخلیق کیا گیا ہے۔ خدا کے لامحدود وجود سے جو شے سب سے پہلے پیدا ہوئی وہ عقل اول ہے۔ اس عقل اول کے اس اعلیٰ ترین وجود کی بھی کچھ نہ کچھ حد تو ضرور ہونی چاہیے، ورنہ اس میں اور لامحدود خدا میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا۔ اسی حد سے ابلیس کو پیدا کیا گیا، کیونکہ ملا صدرہ بعض مقامات پر فرماتے ہیں کہ خدائے وہاب سے جب نور محمدی یعنی عقل اول کا نور پھوٹا تو اسی کے ساتھ نار ابلیسی کی بھی ابتدا ہوئی۔ اس بات کو اس امر سے بھی تقویت ملتی ہے کہ عربی زبان میں ابلیس کا لفظ ابی لیس کی بگڑی ہوئی صورت ہے، اور لیس کلمہ نفی ہے، یعنی ابلیس کا مطلب ہوا نفی کا باپ۔ اب یہ بات بھی سمجھنا مشکل نہیں کہ کسی شے کی حد اس شے کی نفی ہی ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ اس شے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یوں ابی لیس کا مطلب ہوا حدود کا باپ، گویا ادنا مراتب کی تمام حدود یعنی تمام شیاطین ابلیس ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ خدا کے لامحدود وجود سے جب وجود ادنا مرتبوں تک نزول کرتا ہے تو محدود ہوتا چلا جاتا ہے۔ یوں وجودات کی کثرت کے ساتھ ساتھ حدود بھی پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح ان حدود کے ساتھ ساتھ شیاطین کا ایک بڑھتا ہوا سلسلہ بھی پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس تمام بحث سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابلیس اور اس کے شیاطین کوئی وجودی حقیقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ محض حدودی اور تقیداتی امور ہیں۔ خدا اور اس کے ملائکہ کی طرف سے جب ادراکی صورتوں کا فیضان ہوتا ہے تو بعض اوقات ان تقیداتی امور کی وجہ سے انسان مکر، فریب یا غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان حدود اور تقیداتی امور کی بدولت ہی ایک انسان دوسرے انسان کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ انسانوں میں زیادہ تر شرور اور بدبختیوں کے ماخذ یہ دھوکہ دہی اور غلطیاں ہی ہوتی ہیں۔ یوں یہ شیاطین یعنی تقیداتی امور شر اور بدبختی کے ماخذ ہوئے۔ جہاں تک ان تقیداتی امور کے خالق کی بات ہے تو ان کا خالق خدا ہی ہے، لیکن خدا سے ان حدود اور تقیدات کی تخلیق بالذات نہیں ہوئی ہے، بلکہ بالعرض ہوئی ہے۔ بالذات اور بالعرض کے فرق کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کوئی صنعت کسی خاص پیداوار کے لیے لگائی جاتی ہے تو وہ خاص پیداوار تو اس صنعت کی بالذات پیداوار ہوئی،
لیکن اس کے ساتھ جو فضلہ دھواں وغیرہ بھی لازماً پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس صنعت کی بالعرض پیداوار ہے۔ اسی طرح خدا کی بذات تخلیق تو ملائکہ اور اس کائنات کی اشیاء جیسے وجودی حقائق ہی ہیں، لیکن ان کی حدود یعنی شیاطین ان تخلیقات کے ساتھ بالعرض پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس مقام پر یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں رہ جاتا کہ اللہ کی رحمت تو بذات ہے جبکہ اس کا غضب بالعرض اور عارضی ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں خیر تو بذات ہے جبکہ شر بالعرض اور عارضی ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمیں ان شیاطین اور ان کے برے اثرات سے بھی چکنا رہنے کی ضرورت ہے اور اپنی حدود اور کمزوریوں سے بھی باخبر رہنے کی ضرورت ہے، اور ان شیاطین سے خدا کی پناہ مانگنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ حق کو باطل سے علیحدہ کر کے پہچانا جا سکے۔